اور جیسے ہر انسان کو اپنا حق چاہیے، ایسے ہی قرآن کا بھی حق ہے، اللہ کا بھی حق ہے۔ ہاں ہمارے اوپر ہر چیز کا حق ہے۔ جیسے یہ جسم دیکھو، جیسے آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم دیا ہے، یہ جسم اتنا پیارا بنایا ہے، ہمیں ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہمیں آنکھ بھی دی، کان بھی دیے، زبان بھی دی، ہمیں عقل دی، ہمیں جسم اچھا دیا، پیڑ دیا، ہاتھ دیے، ہمیں پورے جسم پر کنٹرول دیا، ہمیں بہتر بنایا۔ تو جسم کا حق کیا ہے کہ اس جسم کو غلط کام کی طرف نہ لے کر جاؤ، کہ جسم جس سے برباد ہو جاوے، بیکار ہو جاوے، تباہ ہو جاوے، ہلاک ہو جاوے، جس سے اس جسم کو نقصان پہنچے، اس کو اس راہ کی طرف نہ لے کر جاؤ۔ یہ جسم کا حق ادا کرنا ہے کہ ہمیں اللہ نے اتنا اچھا بنایا، صحت دی، تو ہمیں اس کا صدقہ بھی نکالنا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ہر جوڑ کا صدقہ نکالا کرو۔ ہر روز ہم پر اس جسم کا صدقہ ہوتا ہے، ہر جوڑ کا۔ دیکھو اللہ نے اتنا پیارا دیا ہے، تو ہم نکالیں نہ نکالیں، اور اس کا سارا نچوڑ بتا دیا کہ دیکھو سبحان اللہ کہنا صدقہ، الحمدللہ کہنا صدقہ، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، بھلی بات کہنا صدقہ ہے، یعنی بھلی بات کا کہنا، اچھے کام کرنا یہ صدقہ ہے۔ ہاں، برائیوں سے روکنا صدقہ ہے۔ اور جس نے 2 رکعت نماز چاشت کی پڑھ لی، اس نے پورے جسم کا صدقہ دے دیا، اس کا سارا کام ہو گیا، یعنی سارے صدقہ اتر گیا اس کا۔ تو اسی طرح اللہ کا ہم پر حق ہے، ہمارا اللہ پر حق ہے، اور اللہ کی جو کتاب ہے قرآن شریف، جو اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، اس کا بھی ہم پر حق ہے، اور پھر اس پر بھی ہمارا حق ہے۔ ہاں، کل پوچھا جائے گا، اللہ پوچھے گا میرے بندے میرا حق ادا کیوں نہیں کیا؟ کل اللہ اپنے حق کے بارے میں کہنے لگا تو کیا جواب دو گے؟ آج ہم ہر انسان چاہتے ہیں میرا حق دو۔ اگر کسی کے گھر میں کسی کا حصہ ہے تو بھائی کا جیسے حصہ ہوتا ہے گھر میں، بھائی کہے گا میرا حق مجھے چاہیے۔ اگر کسی نے کسی کا حق مار لیا، دیکھو پھر کیسے کچہریاں ہوتی ہیں، پولیس تھانے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، صدیوں لڑائیاں چلتی ہیں، کس کے اوپر؟ حق کے اوپر۔ ہمارا حق دبایا گیا ہے، ہمارا حق مارا گیا ہے، ہمیں ہمارا حق نہیں ملا ہے، ہم سے ہمارا حق چھینا گیا ہے۔ جس کا حق دابا جاتا ہے، جس کا حق چھینا جاتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے؟ بتاؤ۔ اور وہ حق مارنے والا اچھا لگتا ہے، برا لگتا ہے؟ بتاؤ۔ کل اللہ تعالیٰ نے ہم سے سوال کر لیا میرے بندے میرا حق ادا کیوں نہیں کیا، کیا جواب دو گے؟ آپ کو معلوم ہے اللہ کا حق کیا ہے؟ بتاؤ، معلوم اللہ کا حق کیا ہے؟ اگر نہیں معلوم ہے تو سنو، اللہ کا تم پر حق ہے، مجھ پر حق ہے، اور پھر ہمارا بھی اللہ پر حق ہے۔ اللہ کا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم اللہ کے برابر کسی کو نہ پہنچائیں، یعنی شرک نہ کریں۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ مانیں، شرک نہ کریں، اللہ کے برابر کسی کو نہ پہنچائیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا یقین ہمیں رکھنا ہے۔ اللہ اکیلا معبود ہے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ کے برابر کا کوئی نہیں ہے، کوئی اللہ کے برابر کا نہیں ہے، تنہا اللہ اکیلا مالک کل کائنات کا۔ ہم سب کا، ہم اللہ کو مانیں اور اللہ کی مانیں، ہم شرک نہ کریں، یہ ہم پر اللہ کا حق ہے۔ جب ہم اللہ کا حق ادا کریں گے، شرک نہیں کریں گے، تو پھر ہمارا حق اللہ پر کیا ہے؟ پھر اللہ پر ہمارا حق یہ ہے کہ اللہ ہمیں عذابوں سے بچائے، ہاں، جہنم سے بچائے، ناکامی سے بچائے، ہلاکتوں سے بچائے۔ ہم اللہ کا حق ادا کر، اللہ اپنا حق ادا کر دے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ پر جو ہمارا حق، اللہ بھی حق ادا کر دے گا۔ ہم حق ادا کرنے والے بنیں۔ کل دیکھو اللہ نے کتاب و تاریخ قرآن شریف، کل یہ جھگڑے گا، تم نے سنا ہے نا، بڑی افضل کتاب ہے، بڑی اچھی کتاب ہے، ہاں اچھی ہے، افضل ہے، یہ تمہیں مجھے ہم سب کو جنت میں پہنچوا دے گا قرآن۔ اگر اس پر عمل نہیں کیا، اگر اس پر عمل نہیں کیا، جہنم میں پھینکوا دے گا۔ آپ کو معلوم ہے یہ قرآن کیا جھگڑا کرنے والا ہے، کس سے کرنے والا ہے، اور کب کیا کہنے والا ہے؟ آپ کو معلوم ہے؟ معلوم آپ کو نہیں معلوم ہے تو سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو سنو، کیا ارشاد فرمایا؟ قرآن کریم ایسی شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت قبول کی گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن پاک کو معمولی نہ سمجھو، اس کو بھلاؤ نہیں، چھوڑو نہیں، یاد رکھنا یا تو اوندم جہنم میں پھینکوا دے گا یا پھر جہنم سے بچوا کر جنت میں پہنچوا دے گا۔ میرے رب کی قسم آج غور کر لے، ورنہ بہت بڑی ہلاکت آنے والی ہے، بہت بڑی ناکامی دیکھنی پڑ سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تھوڑا غور کرو، اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن کریم ایسی شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت قبول کی گئی، اور ایسا جھگڑا کرنے والا ہے کہ اس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا۔ جو شخص اس کو اپنے آگے رکھے یعنی اس پر عمل کرے اس کو جنت میں پہنچا دیتا ہے، اور جو اس کو پیٹھ پیچھے ڈال دے یعنی اس پر عمل نہ کرے اس کو جہنم میں گرا دیتا ہے۔ ہاں، جہنم میں گرا دیتا ہے۔ قرآن کریم دیکھو، اس کا مطلب سمجھو، مطلب جو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے اس کا مطلب سمجھو۔ مطلب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کریم ایسی شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت قبول کی گئی، اور ایسا جھگڑا کرنے والا ہے کہ اس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا۔ جو شخص اس کو اپنے آگے رکھے یعنی اس پر عمل کرے اس کو یہ جنت میں پہنچا دیتا ہے، اور جو اس کو پیٹھ پیچھے ڈال دے یعنی اس پر عمل نہ کرے اس کو جہنم میں گرا دیتا ہے۔ اس کا مطلب سمجھو، مطلب کہ قرآن کریم ایسا جھگڑا کرنے والا ہے کہ اس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے درجوں کے بڑھانے میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں جھگڑتا ہے، درجوں کو بڑھانے میں۔ جو اس پر عمل کرتا ہے یہ اس کو اعلیٰ درجوں پر پہنچانے کے لیے جھگڑتا ہے۔ ہاں، اس کو جہنم سے بچوائے گا۔ سمجھتے ہو میرے بھائیو؟ اس پر عمل کریں، عمل کریں، عمل کریں۔ اس کا مطلب یہی ہے قرآن کریم ایسا جھگڑا کرنے والا ہے کہ اس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے درجوں کے بڑھانے میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں جھگڑتا ہے، اور اس کے حق میں لاپرواہی کرنے والوں سے، جو بھلاتے ہیں، بھولتے ہیں، حق ادا نہیں کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، اس کے حق میں لاپرواہی کرنے والوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ میرا حق کیوں نہیں ادا کیا، مطالبہ کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک پر عمل کرنے والے بنیں، قرآن پاک کو ہم پڑھنے والے بنیں، اور اس کو پڑھ کر اس پر عمل کر کر ہم اپنا آپ کو بلندیوں پر چڑھانے والے بنیں۔ یہ کل جھگڑا کرے گا، سفارش کرے گا، میرے بھائیوں اس کی بات کو مانا گیا ہے اور مانا جائے گا۔ آج تمہارے میرے سامنے جو باتیں ہیں یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں۔ اگر ہم غور نہ دیں، انجان بنیں، غافلوں میں آج بھی دھیان نہ دیں اور ایسے ہی زندگی بسر کرتے رہیں، میرے رب کی قسم میرے بھائیوں کل کی ہلاکت جو ہے وہ معمولی نہیں ہے، کل کے دکھ درد جو ہیں وہ معمولی نہیں ہے، کل کی ناکامی یہ دنیا کی ناکامی نہیں ہے کہ چلو فیل ہو گئے دوبارہ موقع ہے، چلو فیل ہو گئے پیسے دے کر پاس ہو جائے، چلو فیل ہو گئے ارے کوئی دقت نہیں ہے، کوئی اور طریقے سے زندگی بسر کر لیں گے۔ وہاں کی ناکامی بہت بڑی ناکامی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم وہاں کے مجرم نہ بنیں، اللہ کے مجرم نہ بنیں، اللہ کے کلام پاک کے مجرم نہ بنیں، اللہ کے رسول کے مجرم نہ بنیں۔ ہم آخرت میں ایسے کام کر نہ جائیں کہ کل ہم ناکام ہو جائیں، مجرم بن کر کھڑے کیے جائیں۔ مجرم آپ کو معلوم ہے کون ہوگا؟ مجرم وہاں پر اللہ کا نافرمان ہوگا، رسول سے محبت نہ کرنے والا ہوگا، اللہ کے حکم کو پورے نہ کرنے والا ہوگا، قرآن پاک کو نہ پڑھنے والا ہوگا، قرآن پاک سے نفرت کرنے والا مجرم ہوگا۔ ہم مجرم نہ بنیں۔ فرعون، آپ سب جانتے ہو فرعون کے بارے میں، فرعون کیسا بادشاہ تھا اور کیسا اللہ نے اس کو ناکام کیا ہے۔ آپ سب یہ بھی جانتے ہیں وہ کس وجہ پر ناکام ہوا، کہ اس نے اللہ کو ناراض کر دیا، وہ اللہ کو انکار کرنے لگا، خود خدائی کے دعوے کر بیٹھا کہ میں خدا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا ناکام کیا، وہ مجرم ہوگا کل حامان، شداد، نمرود، قارون، ابو جہل، امیہ بن خلف، ارے کیسے کیسے نافرمان ہوئیں گے میرے بھائیوں، یہ لوگ مجرم ہیں۔
جنہوں نے ظلموں کی انتہا پار کری، جنہوں نے ظلم کیے، جنہوں نے برے برے کام کیے، اللہ کے رسول کو تکلیف دی اور نافرمان بنے، اللہ کے حکموں کو توڑا، نبی کی سنتوں کو چھوڑا، نبی کی باتوں کو جھٹلایا۔ اس دنیا میں کچھ کم سوا لاکھ انبیاء علیہ السلام آئے، یعنی اس دنیا میں کچھ کم سوا لاکھ نبی آئے۔ میرے رب کی قسم، جس نے نبی کو جھٹلایا، جس نے نبیوں کا انکار کرا، جس نے نبیوں کی بات کو نہیں مانا، کل دیکھو اس کا حشر کیا ہونا ہے۔ آج اگر ہم بھی نبی کی بات کو نہیں مانیں گے، کل ہمارا شمار ان کے ساتھ نہ ہو جائے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن پاک پر عمل کرنے والے بنیں، قرآن پاک کو پڑھنے والے بنیں، اس کا حق ادا کرنے والے بنیں، اللہ کا حق ادا کرنے والے بنیں، پھر ہمارا بھی حق ادا کیا جائے گا۔ ہر کسی کا ایک دوسرے پر حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ جیسے حق ختم کر دیا جاتا ہے تو کتنا برا لگتا ہے۔ کل شرک کے حالت میں چلے گئے، قرآن کا حق ادا نہیں کیا، ایسے ہی چلے گئے۔ کس کس کا حق مار کر بیٹھے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح۔ کسی نے بھائی کا حق مار لیا، کسی نے بہن کا حق مار لیا، کسی نے کسی کا حق مار لیا، کوئی کسی کے حق کو مار کر بیٹھا ہے، وہ زمین کی شکل میں ہو یا پیسے کی شکل میں ہو یا ہیرے موتی کی شکل میں ہو، کسی بھی چیز کی شکل میں ہو، اگر کوئی کسی کا حق مارے گا، میرے بھائیوں، کل کی ہلاکت بہت بڑی ہلاکت ہے۔ ان ہلاکتوں سے بچیں بچیں بچیں، میرے رب کی قسم یہ معمولی باتیں نہیں ہیں۔ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، ورنہ تجھے سنبھلنے کے لیے، تیری زندگی بہتر کرنے کے لیے تجھ سے بہتر اور کون کر سکتا ہے؟ اپنا آپ کو بچانے کے لیے کیا تو قدم نہیں اٹھا سکتا؟ پیٹ بھرنے کے لیے تو سارے قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے، کیا اچھا اور کیا برا اپنا آپ کو ان آگ سے، ان عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے نہیں بچانے کے لیے تیار ہو سکتا؟ بتاؤ۔ یہ جسم جو اللہ نے دیا ہے میرے بھائیوں، اس کا بھی حق ادا کرنا ہے، کرنا ہے۔ ارے اپنا بھی حق ادا کر لو، اپنا آپ کو عذابوں سے بچا لو میرے بھائی، اپنا آپ سے محبت کر لو، آج موقع ہے۔ کل کہیں یہ قرآن پاک اوندھے منہ پھکوا نہ دے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، کتنا وقت گزر گیا ہم نے قرآن پاک نہیں پڑھا۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں، مرد بھی عورت بھی، لڑکے بھی لڑکی بھی، کتنے نوجوان ایسے ہیں کہ وہ کتنے دن قرآنوں کو بند کرتے ہیں، کتنے دنوں میں پڑھتے ہیں، اور نتیجہ سامنے یہ آتا ہے کہ جب قرآن پاک کو کھولتے ہیں تو ان کی غلطیاں بہت آتی ہیں۔ پڑھا نہیں جاتا ہے، زیر کا زبر کرتے ہیں، زبر کا زیر کرتے ہیں، لفظ سمجھ میں نہیں آتے ہیں، اتنے دنوں کے بعد کھولتے ہیں کہ تمہیں ڈر نہیں ہے کہ بھول گئی تو کیا ہوگا، مر گئی تو کیا ہوگا، ایسے ہی کسی کا حق کو ختم کر دنیا سے چلے گئے تو کیا ہوگا؟ ذرا سوچو تو صحیح۔ آج موقع ہے، آج توبہ کر لیں، معافیاں مانگ لیں، اللہ کو راضی کر لیں اور قرآن پاک کا حق ادا کر لیں، اپنے آپ کو عذابوں سے بچا لیں، اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں، نبی کی سنتوں کو اپنا لیں۔ آج ہم ایمان والی زندگی بشر کر لیں۔ آج موقع ہے، نہ جانے کل موقع ہو نہ ہو، نہ جانے کل موقع ہو نہ ہو۔ آج غور کر لیں، سوچ لیں، کہیں کل ہلاکت مقدر نہ ہو جائے، کل ہلاک نہ ہو جائیں، کل بربادی کی طرف ہمارا رخ نہ کر دیا جائے کہ ان مجرموں کو لے جاؤ اور پھینک دو جہنم کے بیچوں بیچ۔ ایسے کام کرنے والے نہ بنیں میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اے خطاب کے بیٹے، لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے، اور ہم اپنے ایمانوں کو ذرا چیک کریں کہ ہم کیسے ایمان والے ہیں۔ اگر خاتمہ ہوگا تو ایمان پر ہوگا، غیر ایمان پر ہوگا۔ کب سے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، کب سے اللہ کو راضی نہیں کیا ہے، دیکھو تو صحیح، غور تو کرو، کب سے اللہ سے بات نہیں کی ہے، ہم سوچیں تو صحیح، کہیں اللہ کو ناراض کر ہی نہ چلے جائیں، کہیں اس حال میں ہی نہ مر جائیں کہ اللہ کی ہم سے ناراضگی ہو، اللہ ہم سے ناراض ہو اور ہم ایسے گناہ کرتے دنیا سے رخصت ہوں کہ اللہ بھی ہم سے ناراض اور اعمال بھی ہمارے تیار نہ ہوں، اللہ بھی ناراض ہو اور اعمال بھی تیار نہ ہو، نماز ہماری پوری نہ ہو، حق ادا ہم نے کسی کے نہ کیا ہو،
اور میرے رب کی قسم موت کا فرشتہ ہمیں وقت نہیں دے گا، مہلت نہیں دے گا، اور اس حال میں موت آ جائے تو بتاؤ ہمارا کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کوئی اور ہے جو مدد کر سکتا ہے، کوئی اور ہے جو ساتھ دے سکتا ہے۔ آج بھائی بھائی کا حق مارتا ہے، کل کیا امید کرتا ہے کہ بھائی کل اس کا وہاں ساتھ دے گا، وہاں اس کے کام آئے گا؟ بتاؤ، آج اپنا مال اپنا سمجھتے ہیں تو اپنا عملوں کی غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اپنے عملوں کو کیوں اپنا نہیں سمجھتے ہیں؟ اپنا سمجھتے تو کہ ہم عمل نہ بناتے، جیسے مال کو اپنا سمجھنے کے لیے مال ہم کما رہے ہیں، مال کی فکر لے رہے ہیں۔ ایسے اعمال کی فکر لیں میرے بھائیوں، کل یہی کام آنے ہیں، یہی کام آنے ہیں اگر ہم کو سمجھ رکھتے ہیں تو۔ اللہ کا حق ادا کرو، اللہ کے نبی کا حق ادا کرو کہ ان کی سنتوں کو اپناؤ، ان کی زندگی گزارو جیسی انہوں نے بتائی ہے۔ ہاں، ایسے کام کرو، ایسے عمل کرو، قرآن پاک کا حق ادا کرنے والے بنو کہ یہ ہمارے سفارش کرے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے کہے جہنم سے بچانے والا بنے۔ میرے بھائیو، حق کسی کے نہ مارو، نہ مارو، نہ مارو۔ حق مارنے والا مجرم ہوتا ہے، مجرم ہوتا ہے، حق مارنے والا مجرم ہوتا ہے۔